بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ملتان کی ایک مسجد میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا، حضرات آج سحر سے ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ کوئی واس نہیں ہیں لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے جو امام صاحب کی جگہ منبر پر کھڑے ہوئے تھے۔ بظاہری اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی۔ دیہاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند اسباب چگل گومی کرنے لگے، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی پر اسراری تھی جب وہ بولتا ہوا بھی تھمتھماسی محسوس ہوتی۔ چند ہی لمحے میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان تھا اور نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا۔ جو بھی سننے جا رہا تھا اس شخص کی آواز گویا کسی گہرے کنویں سے ابھرتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ساتھیو، میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من کھٹن قصہ نہیں، مجھ پر بیتنے والا ایک حرف بہ حرف سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے ہیں میں زندہ لاش بن کر اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دہراتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کی دکھیلوں والی زندگی پر اپنی وجوب پناہ قربان نہ کریں جہاں اسے تا قیامت نیند سونا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اصلی واقعہ سنانے لگا۔ میں ضلع حساس احساس کے ایک دیہات کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اس علاقے کے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کے بھیڑ بکریاں چراتا تھا، یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا، ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضا کسی ہاتھی کے چنگار گونجنی اور بکریاں سمٹ کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ میں وہ غیر معمولی چنگاریں سن کر باقاعدہ اثر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام؟ پھر آواز سے لگتا تھا وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاص دار جھاڑی کے قبل میں جمع ہوتی چلی گئیں، گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا۔ آس پاس درخت تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سہ سکتا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا جاؤں تو کہاں۔ میرے ذہن میں اسی کوشش کا شکار تھا کہ زمین یوں تھڑپڑائی جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ میرے رہن سہن اوساق بھی ختم ہو گئے اور میں اس انجانی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنی طرف پایا۔ میں سمت بدل بدل کر بھاگ رہا تھا لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سیاہ غفلت موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر آ کر مجھے کچل سکتی تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک وہ گنبد نما عمارت ویرانہ یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے آگ آئی۔ بظاہری وہ مینار کسی منظاری عمارت کا گنبد تھا، داخلے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی نما جگہ تھی۔ ایک پل میں میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا۔ کھڑکی نما جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گھسا۔ وسط میں پختہ قبر تھی اور اس کے عین اوپر چھت سے ایک زنجیر لٹک رہی تھی۔ اندر بامشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف گھس کر کھڑا ہو سکتا۔ قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی چند ہی لمحے کی طاق سے میرے سر پر پہنچ گیا۔ صبر و شکر کا مقام تھا، وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھروں کی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر ڈالتا۔ جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اندر داخل کی، مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ایک آدھی بار سونڈ کسی ظالم چابی کی طرح
میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ اگر ایک بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو تقریباً میں غش کھا کر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی تکلیف سے پکار کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کی کئی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخ پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے اوساق جواب دے جاتے، قبر کے سرانے سے ایک شفاق نما غیر معمولی حجم کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رینگنے لگا۔ جو ہی بچھو قریب قبر سے نکلا، چیخوں کا سلسلہ بے موقف ہو گیا۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو، اور نیچے قبر عذاب سے تڑپتا نامعلوم وجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوچا تو چھت سے لٹکی زنجیر کو تھام کر فضا میں جھول گیا اور اپنے وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی زد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے عین اوپر فضا میں تھا، جیسے ہاتھی کی سونڈ چکرا کر دیوار سے لگی۔ سیاہ بچھو اس کی زد میں آ گیا۔ معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد فضا میں کھٹکھٹاہٹ سی گونجی اور پھر ہر سمت موت کا سکوت چھا گیا۔ بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ شاید وہ سونڈ لگتے ہی واپس قبر میں جا گھسا اور ہاتھی اس کے زہر کی طالب نہ لا سکا، جس سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا، جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر دیکھنا چاہا تو مجھ پر اشفاق ہو گیا کہ ہاتھی یوں گر پڑا تھا۔ مجھے اسے پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا۔ تمام تر خوف کے باوجود میں اس موقع سے دور جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ مردہ ہاتھی کے وجود پر سے دم جھکا کر گزرنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ ہاتھی کا یوں ہلاک ہو جانا اس قدر خوفناک تھا کہ اس کی موت کے یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی مجھ میں ہمت نہ ہو رہی تھی۔ چار نہ چار میں نے ہمت جما کر اس پر پاؤں رکھا اور آگے کے لیے ڈبک ڈال دی۔ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اترا جیسے گوشت پوسیدے کی جگہ ہاتھی کا وجود موم سے بنا۔ اگلے ہی لمحے میں اپنے پاؤں گھسیٹ کر ایک ہی جرعت میں اس طرح ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے ٹس سے مس نہ ہو۔ لیکن اس لمحے میں مجھ پر جو قیامت بیتی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر کر کے سرکایا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ٹانگ سے گھٹنوں تک گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیاہ مائل ہڈی کے نام پر اس کے بوسیدہ ٹانگیں سب کے سامنے تھیں۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گھٹنوں سے نیچے ابری بھی صاف دکھائی دیا جا سکتا تھا۔ قبر کے اس بچھو میں اتنی زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا بلکہ اس چرواہے کی ٹانگ کو بھی دوسروں کے لیے درس عبرت بنا گیا۔ خدا جانے صاحب قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا تھا۔